السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ دکھائی ایسا دیتا ہے کہ حکومت بجلی کے بلوں، گیس کے بلوں اور پیٹرولیم کی قیمت پر چل رہی ہے۔ جس طریقے کے بل آ رہے ہیں اور جس تسلسل کے ساتھ پیٹرولیم پرائسز بڑھائی جاتی ہیں اور جتنا اس میں پیٹرولیم لیوی ہو چکی ہے، لگتا یہ ہے کہ حکومت اپنے اخراجات اور FBR کا جو شارٹ فال ہے یہیں سے پورا ہو رہا ہے، اور تو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ سرمایہ کاری جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہر طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے، ذہنی کوفت کا شکار ہے، اور بیرونی سرمایہ کاری تو درکنار، اندرونی سرمایہ دار بھی جو ہیں وہ اپنا پیسہ باہر لے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی صنعتیں نہ صرف بند پڑی ہیں اور جو چل رہی ہیں وہ بھی جو ہے ایک ہیجانی کیفیت میں ہیں۔ اس صورتحال کو لے کر صرف ایک جگہ ایسی ہے جس میں راوی موج ہی موج لکھتا ہے، اور وہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ہے، جو کہ نہ جانے کہاں جا رہی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر معیشت جو ہے اس کا پہیہ چل پڑا ہے، صنعتیں ترقی کر رہی ہیں، منافع دکھا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کی بڑھوتی در بڑھوتی ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ کچھ اور وجہ ہے؟ اس ساری صورتحال کے اندر اب عام آدمی جو ہے وہ کیا کرے؟ جس کا گیس کا 2000 کا بل آتا تھا، آج 10,000 کا آ رہا ہے، اور پھر اس بل پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ 6,800 روپے جو ہیں وہ سبسڈی ایڈجسٹمنٹ ہے۔ یہ کیا خانہ ہے؟ یہ کس چیز کی ایکسپلینیشن ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ کیا ماضی میں جو آپ نے گیس دی تھی اس کا اب آپ پیسے کاٹنے شروع کر رہے ہیں۔ ایک عجیب ایسے لگتا ہے کہ عوام کی جیبوں میں ہاتھ ڈال دیا گیا ہے، اور جہاں کی نکر میں کوئی سکہ، کوئی روپیہ، کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے اس کو کھینچا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ استحکام پذیر ہے۔ اب آگے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت بڑھے گی۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ حکومت کے بتائے ہوئے اعداد و شمار سے نہ اس کا پیٹ بھرتا ہے، نہ اس کے گھر کا راشن پورا ہوتا ہے۔ غریب آدمی کرے تو کرے کیا، جائے تو جائے کہاں؟ یہ اس کا اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ ذرا مارکیٹوں کا ایک چکر تو لگا کے دیکھ لیں۔ 38% کی شرح سے جو مہنگائی بڑھی تھی، اب اس کے اوپر یہ 4.5% کہیں، 4.7% کہیں، 3% کہیں، جو بھی کہیں، وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ بھی اب گرفت میں نہیں رہے ہیں، وہ آزاد ہو چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے، کیا کیا جانا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے جو 5 اگست کو اپنی تحریک جو ہے وہ پیک پر پہنچانی تھی، وہ 90 دن میں کیسے بدل گئی ہے، اور کیا واقعی ان کا ارادہ جو ہے کسی احتجاج اور تحریک کا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے، سابق وفاقی وزیر رہے ہیں دانیال عزیز صاحب۔ دانیال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ اعداد و شمار دیتی ہے، ظاہر ہے یہ بھی کہا گیا کہ جی 38 ارب سے زائد ترسیلات زر جو ہیں وہ آئی ہیں۔ اگر 26-27 ارب کی آپ برآمدات بھی لگا لیں تو آپ کا تجارتی خسارہ یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے۔ مسائل کدھر ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ جی، آپ نے اچھی بات کی۔ میں آپ کے اعداد و شمار کی بات سے ہی شروع کرتا ہوں۔ یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ کم از کم میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہی ملک کا فائنانس منسٹر، ہمارے ہی ادارہ جو اعداد و شمار کا ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، ان کے سربراہان کو بلا کر میٹنگ کرتے ہیں منسٹری آف فائنانس میں، جہاں پر وہ ان کو باقاعدہ ڈانٹ پلاتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس 10 سال پرانے اعداد و شمار کیوں ہیں، آپ سب ایکسٹریپولیشن پہ کیوں چل رہے ہیں، ہمارے سروے کیوں نہیں ہو رہے ٹائم پہ، یہ کیوں نہیں پورے ہو رہے، اور آپ کو کون سا منسٹر روک رہا ہے؟ یہ لفظ تھے، اخبار کی زینت بنے ہیں فرنٹ پیج پہ، اس کی کوئی تردید نہیں آئی حکومت کی طرف سے۔ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ پلاننگ منسٹری کے متحد ہے، فائنانس منسٹری کے نہیں۔
تو کون سا منسٹر ان کو کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ روکیں؟ یہ بہت بڑا ایک اسکینڈل ہے کہ ایک ہی پاکستان کا فائنانس منسٹر دوسرے منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ اعداد و شمار جان بوجھ کے روک رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی سانحہ ہو سکتا ہے جس کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ساری پلاننگ کرنی ہے, سرے سے ہی وہ آپ نے گلا گھونٹ دیا اس کا کہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کون کو پوچھنے والا کیا ہو. یہ اس ملک کی صورتحال ہے اس وقت کی, آپ اندازہ کریں. اچھا, اس میں ایک سوال اور ہے, یہ فرمائیے گا کہ کیا حکومت کے پاس یہی چارہ کار ہے روایتی طور پہ جو ہوتا ہے بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں جو مرضی لگا دو, جیسے مرضی کوئی ایک آدھا کھانا بڑھا دو, اس کے اندر کچھ بھی لکھ کے ڈال دو, اس کی مد میں پیسے رکھ دو, اب پیٹرولیم کی قیمتیں پھر بڑھنے جا رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ قیمتیں ہیں جو بنیادی طور پہ ہماری ہر چیز کا ان پٹ ہیں. تو جب یہ اتنی مہنگی ہوں گی تو پھر جو آپ کی کنزیومر مارکیٹ ہے وہ کیسے کمپیٹیٹیو ہوگی, اور جو آپ کی برآمدی صلاحیت ہے وہ کیسے کمپیٹیٹیو ہوگی؟ دیکھیں جی, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں دو بہت بڑی مدیں ہیں پاکستان کی معیشت کی جو کہ پاکستان کو اکیلے ڈبو سکتی ہیں. آپ کے پروگرام پہ بھی پہلے بات ہوئی ہے. ایک آپ کا پاور سیکٹر ہے, انرجی سیکٹر کہہ لیں, اس میں یہ پیٹرول شامل ہے. اس وقت پاکستان نے راتوں رات سمری موو کی, آرڈننس بنائی کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ قانونی ضابطے سے بھی تجاوز کر رہی ہے, تو ہمیں قانون تبدیل کر کے اس کو اور بڑھانا ہے. اس وقت لگ بھگ وہ کوئی 100 روپے کے قریب پہنچ چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت صبح چاہے, کل صبح, تو وہ پیٹرول کو 100 روپے سستا کر سکتی ہے اگر اس کے باقی معاملات درست چل رہے ہوں. یعنی اگر وہ ایف بی آر کو درست کر لے اور اس کو ٹیکس کا ذریعہ ایف بی آر کو بنائے تو پھر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی ان کو ضرورت نہیں رہتی. اگر کاربن ٹیکس لگانا ہے وہ تو 2, 2.5, 3 روپے ہے, وہ لگا لیں خالی. اگر انٹرنیشنل کوئی کووننٹس ہیں تو باقی تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے اتنے پیسے. اس میں ایک تعویل دی جاتی ہے. ایک منٹ ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے, بجلی کی آپ نے بات کی. دیکھیں انہوں نے بڑا واہ میلہ مچایا کہ جی اتنے ٹریلین روپے ہم نے بچا لیے جناب, ہم نے آئی پی پیز کا یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوا. پلیز انڈرسٹینڈ, جو بجلی کی قیمت کا مسئلہ ہے وہ کانٹریکٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے کسی نے دوغلا پن کر کے تو ان کو زیادہ مارات دے دیے تو وہ ہم واپس لیں گے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ نہیں ٹھیک ہوگا. اب آ کے وہ مان رہے ہیں, حکومت وقت جو ہے یہ بات مان رہی ہے جو میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں. یہ گورننس کا پرابلم ہے کہ آپ بجلی دے ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس وافر بجلی پڑی ہے, آپ نہیں دے سک رہے کیونکہ اس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر رہا, چوری ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ پھر آپ اور میرے پہ تقسیم ہو رہے ہیں جو بل دے رہے ہیں. تو بجلی کا قیمت بڑی ہوئی ہے. اگر فرض کریں ہم کل یہ ایویکویٹ کریں, ایک ایسٹیمیٹ کے تحت یہ تقریباً 3,500-4 ہزار میگا واٹ تھا جو آپ نے روکا ہوا ہے, آپ نہیں دے رہے کیونکہ ان فیڈروں کے اوپر چوری اتنی ہے کہ آپ صرف 2-3 گھنٹے دے رہے ہیں. اور اگر وہ 24 گھنٹے مسلسل بجلی چلے تو شاید کوئی 3-4 ہزار میگا واٹ مزید آپ بانٹ دیں گے. تو میں نے ایک رف کیلکولیشن کی تھی, 11 روپے 27 پیسے بیس ریٹ میں فرق آنا تھا. بیس ریٹ میں, یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ یہ بیچتے پھر 7 روپے 45 پیسے والا, یہ نہیں, بیس ریٹ میں, جس کا مطلب ہے اوور آل پھر آپ کے ٹیکسز جتنے بھی پرسنٹیجز لگتے جاتے ہیں وہ بھی سارے کم ہونے تھے. تو آپ شاید انٹرنیشنل پرائسز کے برابر آ جاتے ہیں, یعنی ریجنل کے کمپیٹیٹو میں آ جاتے ہیں, بل دھڑم کر کے نیچے آتے ہیں. تو یہ 2 اقدامات آپ کر سکتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ 2 سال سے آپ لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے گورننس ٹھیک کرنی ہے لوگوں کو ایڈمنسٹریٹو اپروچ سے, کہ ہم نے لوگوں کو مار دھار کرنی ہے, پرچے دینے ہیں, میٹر اتارنے ہیں, لوگوں کو نکالنا ہے, ڈسمس کرنا ہے, ایس ڈی او کو, لائن مین کو, سپرنٹینڈنٹ کو, فلانے کو, ڈینگنے کو, سب کو فارغ کر دیا. یہ وہ ان کے اوپر چھاپے مارے, انٹیلیجنس ایجنسیاں لگا دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. اب آ کے وہ بتا رہے ہیں جو کہ فگر میں دعوے سے کہتا ہوں غلط ہے, 200 ارب. ابھی ہفتہ پہلے خبر لگی ہے کہ صرف خیبر پختونخوا میں 11 مہینے میں 200 ارب کی چوری ہوئی ہے. باقی پاکستان آپ چھوڑ دیں, بلوچستان, سندھ, پنجاب وغیرہ سارا. تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں پر صرف 2 ارب کی چوری ہوئی ہے جب صرف خیبر پختونخوا میں 2 ارب کی چوری ہوئی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہماری اتنی کم ہو گئی ہے. یہ انہوں نے آئی ایم ایف کو اس سے بھی زیادہ اندیا دیا تھا کہ اس سے بھی زیادہ کم ہو گئی ہے, اور مارچ کا ٹائم نکال لیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 400 بلین تک چلے گئی ہے, 390 سم تھنگ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی بات غلط ہے, کیونکہ اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر آپ کا پاور ایویکویٹ ہو رہا ہوتا, لیکن پاور تو اور کم ہو رہا ہے, یعنی بجلی اور کم استعمال ہو رہی ہے, انکریز نہیں ہو رہی. تو آپ کی گروتھ بھی نہیں ہو رہی ہے.
اگر چلے گروتھ ہو جاتی 5-6% جیسے باقی ساؤتھ ایشیا میں ایوریج ہے, تو پھر بھی آپ کی بجلی کی کھپت زیادہ ہو جاتی, تو آپ کے کیپیسٹی چارجز ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے زیادہ گاہکوں کے اوپر, تو آپ کا معاملہ بہتر ہو جاتا. وہ بھی ریڈیوس ہو رہا ہے. اب آ کے مان رہے ہیں کہ گورننس پرابلم ہے, تو 2 سال آپ سوئے ہوئے تھے بھائی. ابھی آئی پی پیز کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ بورڈز بتا رہے ہیں یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. کیوں میں کہتا تھا؟ کیونکہ ہر ڈسکو ملٹی ایئر ٹیرف پہ ہے. ملٹی ایئر ٹیرف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ فون اٹھا کے یہاں رکھنا ہے, آپ نے یہ کپ خریدنا ہے, آپ نے پینسل خریدنی ہے, آپ نے تسمہ باندھنا ہے, تو آپ نے نیپرا سے پہلے پوچھ کے کرنا ہے. تو بورڈ کیا کرے گا وہاں پہ؟ خاک کرے گا. سب کچھ تو وہاں باندھا ہوا ہے 3-4 سال کے لیے. سو یہ بورڈ شوڈ کا کوئی چکر نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. یہ گورننس کا بنیادی طور پہ یہ گورننس کا پرابلم ہے, اور یہ بغیر انسینٹیو اپروچ کے نہیں حل ہونا. میں یہ ایف بی آر کے بارے میں کہتا تھا, فائنلی انہوں نے فیس لیس اور میس لیس اور ٹریک اینڈ ٹریس اور پوائنٹ آف سیل اور ڈیجیٹائز اور پھر نہیں انہوں نے سارا کچھ بتا دیا. جب یہ فیس لیس والا فیل ہوا, منہ کے بل گرا, ساتھ ہی انہوں نے کہا جی لیں جی اب دانیال صاحب والے انسینٹیو لے آئے ہیں, اور انسینٹیوز کی ایسی کھچڑی پکائی کہ وہ کبھی چل ہی نہیں سکتے. اچھا, اس میں وہ سوال رہ جائے گا بیچ میں جو میں واپس آنا چاہ رہا تھا, جو آپ بات کر رہے تھے پیٹرولیم لیوی کی. اب اس میں ایک پرابلم جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ این ایف سی وارڈ کے بعد جو آتے ہیں پیسے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں صوبوں میں, وفاق کے پاس کچھ رہتا نہیں ہے, تو وفاق جو ہے اس نے اس کو پیٹرولیم لیوی کا نام دے کے ادھر سے نکال دیا ہے. تو اب یہ سارے کا سارا وفاق کے پاس جاتا ہے. تو وہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک فائنینشیل سپورٹ ایڈ آن کر لیا اپنے لیے اور اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا؟ پہلے سے ہی ایسے تھا, لیکن یہ ان کا چوائس زیادہ ہوتا ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ, کیونکہ سارا ان کو ملتا ہے. ہاں. لیکن بات یہ نہیں ہے. دیکھیے مرکزی حکومت اب کہہ رہی ہے کہ جب این ایف سی ایوارڈ میں جا رہے ہیں, آپ نے ایک فائنینشیل پیکٹ بنا لیا صوبوں کے ساتھ کہ اتنے پیسے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں لیکن آپ نے خرچنے نہیں, کیونکہ اوور آل ہمارا خسارہ آپ کا شامل کر کے طے ہوتا ہے, تو وہ ہم نے یہ ٹارگیٹ میٹ کرنا ہے, تو آپ نہ خرچیں گے تو ہم یہاں مرکز میں خرچ لیں گے. یعنی یہ سب کچھ غیر آئینی ہے, بالکل غیر آئینی ہے. یہ دھونس سے کام چل رہا ہے. مسئلہ کیا ہے مرکز کو؟ کیا مسئلہ ہے جب آپ نے حصے دے دیا؟ آپ کے انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیا تھا کہ 800-900 ارب روپے تو ہم نے پھونکنا ہے. وہ کیوں پھونک رہے ہیں؟ کیونکہ سیکٹری صاحبان بورڈ پہ بیٹھے ہیں, پی ایس او کے بھی, ریلوے کے بھی, یہ جو مختلف ادارے ہیں فرٹیلائزر کے, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساروں پہ, وہاں کو $10,000 ملتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ختم کرنے. پی آئی اے کا بورڈ دیکھ لیں, کسی بورڈ کو دیکھ لیں, کون بیٹھا ہو وہاں پہ, کیوں نہیں پرائیویٹائز ہوتا؟ جب آپ نے کرنا تھا, جب بینکوں کا دیوالیہ نکلنے لگا تھا, تو آپ نے آنن فانن پرائیویٹائز کر دیے. یہ اگر پرائیویٹائزیشن نہ ہوتی, یہ میرے پاس نہ ہوتا, وہ آپ کے پاس نہ ہوتا. یہ پرائیویٹائزیشن کے بدولت, میرے والد صاحب وزیر تھے, ان کو 5 کنیکشن ملتے تھے ٹیلی فون کے سال میں. اب آپ کی جیب میں شاید 5 ٹیلی فون ہوں گے. نہیں کرنا, ہر دفعہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کرنے والے ہیں, بس ابھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیوں نہیں پیسہ؟ آپ پرائیویٹائز کریں, اتاریں یہ بوجھ اپنے آپ پر سے, ہمارے پہ کیوں ڈالا ہوا ہے ٹیکس پیئر پہ؟ لیکن ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ جب اچھا یہ ایک لاجک اپنی جگہ پر موجود ہے. دوسرا یہ ہے, ایک منٹ ہے, بلاول صاحب کہتے تھے کہ میں 6 منسٹریاں ختم کروں گا, ان میں سے 600 ارب یعنی 100 ارب کی وہ منسٹری ہے وہ میں غریبوں کے اوپر خرچ دوں گا. وہ 600 ارب روپیہ کیوں نہیں حاصل ہوا آج تک؟ بلاول صاحب کی کیلکولیشن غلط تھی یا انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے. یہ اس پہ آتے ہیں, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے, دیکھیں آپ نے بورڈز کی بات تو کی ہے, پرائیویٹائزیشن آپ وزیر بھی رہے ہیں, تو اس کے پرائیویٹائزیشن جو ہے مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم کر پا رہے؟ ہم اتنا پیسہ جو جھونک رہے ہیں, اور اب تو ہم منسٹریوں کا بھی لے آئے ہیں کہ کتنا خربوں کے حساب سے ویسٹ ہو رہا ہے. کیا ایشو کیا ہے؟ ایشو بیوروکریسی, نہیں کرنا چاہتے, سیدھی بات ہے. دیکھیں آپ نے کراچی الیکٹرک پرائیویٹائز کر دیا, کون سا آسمان گر گیا, کتنے لوگ مر گئے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ حکومت جو ہے انہوں نے ایک بڑا میٹر لگا دیا, جو کراچی کے اندر ہونا ہے اس کا کے الیکٹرک ذمہ دار ہے, باہر جو میٹر لگا اس کے پیسے آپ نے لینے ہیں. تو اگر بیوروکریٹس یہ پیسے نہ لیتے, یہ رشوتیں نہ لیتے اور وہ صحیح چلاتے, تو کراچی الیکٹرک کے تو اریئرز بھی نہیں ہونے تھے. میں جب پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا, انہوں نے کہا کہ جی کراچی الیکٹرک کو تو بالکل نہیں بیچنے دینا ابراج کیپٹل کو, کسی کو بھی, کیونکہ یہ جب تک اریئرز نہیں دے کے جائیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے. تو میں نے ان سے سوال پوچھ لیا غلطی سے کہ یہ اریئرز جمع کیسے ہوئے ہیں, یہ کیوں اجازت دی آپ نے کہ یہ پیسے نہ دیں, ان کو چھوٹ کس نے دی ہے؟ ان کی ذرا لسٹ دیں مجھے, اماؤنٹس بتائیں. ادھر ہی سنمن بکمن ہو گئے, بھاگے.
کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ یہ سیل ابھی پھنسے ہوئے ہیں تو ہمارے جو گندے کپڑے ہیں وہ اسی میں ہم دھلا دیں. کہ ایسے معیشت چلنی ہے, ایسے لوگوں نے آگے انویسٹ کرنا ہے پاکستان میں کہ آپ ان کو چال پہ ہیں کہ کہاں سے میں اس کے جو ہے نا کان پکڑواؤں. وہ گورنمنٹس تو سپورٹ کرتی ہیں بزنس کو, چیزوں کو آگے چلانے کی کوشش کرتی ہیں, راستے ہموار کرتی ہیں. آپ نے یہ کام کیا. ایس آئی ایف سی کیوں بنی؟ آپ کو پتا ہے ایس آئی ایف سی کے نوٹیفیکیشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک چارج شیٹ ہے بیوروکریسی پہ. یہ جو ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا اشتہار آیا ہے, بڑا واہ ویلا مچا ہوا ہے کہ جی 22 گریڈ کو ہم باہر سے لیں گے. اب یہ بھٹو صاحب نے کیا تھا. لیٹرل انٹری کیا تھی؟ یہی تھی, اور کیا تھی. تو ان ساروں کی ماں مر گئی ہے. کیوں مری ہے بھائی؟ یہ آپ کے والد صاحب کی نوکری ہے. کس نے فیصلہ کیا کہ آپ انچارج ہیں ادھر؟ آپ ایک ملازم ہیں, آپ ملازم کی حد تک رہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ڈیسیژن کمپیٹیٹو ہوگا؟ اور اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو رکاوٹیں ہیں ان جگہوں کے اوپر, جیسے پرائیویٹائزیشن ہے یا باقی فیصلہ سازی ہے جس کے اندر مفادات جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی تبدیلی آئے گی؟ یا لگتا ہے کہ انڈکشن ہی ایسی ہو جائے گی جو شاید کسی گروپ کی ریپریزنٹیشن؟ کس چیز کی انڈکشن؟ باہر سے جب کوئی سیکٹری. کچھ بھی نہیں ہونا. لکھوا لیں میرے سے, پین پینسل دے دیں, میں سائن کر دیتا ہوں. یہ بڑی دفعہ ہم نے سنا ہے. میں آپ کو بتا تو رہا ہوں, بھٹو صاحب نے لیٹر انٹری کی تھی, کدھر گئی؟ یہ نہیں کچھ ہونا. یہ تبدیل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان کے پاس ایک بڑا سنہری موقع تھا کہ یہ پاکستان کے جو ہے نا آنے والی نسلوں کے لیے ایک چیمپئن کی طرح سے ابھر کے سامنے آتے, گورننس کو باقاعدہ ٹھیک کرتے. آپ مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ٹرکش کمپنی آ کے تو کوڑا کرکٹ نکال رہی ہے پاکستان کا؟ کیا وجہ ہے کہ سندھ میں چائنیز کمپنی کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر فوج کو کہا جاتا ہے, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی لاہور کی سڑکیں بنا دیں؟ کیوں بلایا جاتا ہے فوج کو گو اسکول ڈھونڈنے کے لیے؟ یہ کس مرض کی دوائیں سارے اپنے بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جی او آر میں الاؤنسز لے رہے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں. کیوں ڈھونڈنے پڑتا ہے فوج کو گو اسکول؟ گو اسکول بنے کیوں سرے سے؟ کس نے بنائے, کیوں بنے؟ ہماری ساری ابھی 26 ملین بچے آپ کہتے ہیں اسکول سے باہر ہیں. آپ کو وہ دن بھول گیا جب کیپٹن اور میجر بیچارے مفصل میں جا کے تو نقشے پہ بتایا ہوا ادھر اسکول ہے اور وہ کھڑے اور ادھر گھاس ایسے ایسے کر رہا ہے وہاں میں, الف کا نام کو کوئی نہیں ہے وہاں پہ. یہ کیا تماشا ہے؟ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اور جب ان کو پوچھو تو پھر ان کا تمباکو نکل آتا ہے اور یہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں. بھائی ہم تو پیدا ہوئے ہیں حکمرانی کے لیے, تمہاری ایسی کی تیسی بھائی ملک کا ستیہ ناش کر دیے. اچھا, اب یہ فرمائیں کہ اس جھگڑے کے اندر بنیادی سوال, اس کے بعد میں نے پھر وہ سیاسی ایک سوال بھی کرنا ہے کہ عام آدمی جو ہے, مطلب جو لوور مڈل کلاس ہے وہ تو خط غربت سے نیچے ہے, جو مڈل کلاس ہے وہ لوور مڈل کلاس بن گئی ہے, اور پھر اوپر عمرائیں, یہ گیپ آ گیا ہے. کیا کرے, کہاں جائے؟ ہمیں پاکستان کو صرف ناک پانی سے اوپر رکھنے کے لیے کم از کم 4 سے 5% گروتھ چاہیے. ناک پانی سے اوپر سے کیا مراد ہے کہ خطۂ جو غربت ہے اس سے نیچے اور کروڑوں لوگ نہ چلے جائیں, اور ہمارا بہت ہم سانس لیتے رہیں. بہت بڑا نہیں, میں اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں, بہت بڑا قرض کا بوجھ ہے ہمارے کے اوپر, وہ اترتا رہے اور کچھ نہ کچھ امپلائمنٹ جنریشن کریٹ ہوتی رہے, تاکہ یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے, چوری چکاری وغیرہ سارا, یہ کہیں آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. تو اگر 6% سے بڑھ جائے ہماری گروتھ تو پاکستان کے جسم کے اوپر, میں مثال ایک دے رہا ہوں, تھوڑا تھوڑا ماس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ساؤتھ ایشیا کی ایوریج ہے 6.4%. ساؤتھ ایشیا کی ایوریج گروتھ جو ہے 6.4%. کن ممالک کی؟ افغانستان, جہاں 20 سال جنگ لگی رہی. ان کا اپنا زر مبادلہ ضبط ہے جب تک وہ بچوں کو اسکول نہیں جانے دیتے, اور کوئی ملک ان کو ریکگنائز, سوائے پرسوں شاید روس نے کیا. تو کوئی ورلڈ بینک وہاں نہیں ہے, کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نہیں ہے, کوئی AIIB نہیں ہے, کچھ نہیں, ریکگنائز ہی نہیں ہے, تو وہ کام کیسے کر سکتے ہیں وہاں پہ. پھر ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں, سری لنکا. وہاں صرف انقلاب نہیں آیا, انقلاب جمع دوالیہ. یعنی آپ وہ تصویریں یاد کریں کہ جب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ صدارتی محل کے سوئمنگ پول میں منہ پہ پانی لے کے پچکاریاں مارے تھے, چھتوں سے چھلانگیں مارے تھے, جیسے ہمارے بچے نہر میں نہاتے ہیں, اس طرح سے کر کے, اور دوالیہ بھی نکل گیا. ہم ادھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے روک لیا دوالیہ, ادھر تو ایکچولی نکل گیا نا, اور اس سے وہ واپس آ گئے. IMF کا پروگرام ابھی اتنا سخت چل رہا ہے وہاں پر. بنگلہ دیش کی مثال لے لیں جی, ایکچولی انقلاب آ گیا. یہاں پر کہتے ہیں ہمیں پٹی پڑھائی کان پک کے سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام ہے. او بھائی وہاں آئین ہی نہیں ہے, انقلاب آ گیا, بھاگے سارے. وہاں ایک سڑک سے بندہ پکڑ کے وزیر اعظم بنایا وقتی طور پہ کہ بتائیں گے کیا کرنا ہے. ادھر سیاسی استحکام ہے,
جہاں 6.4% اوسط آ رہی ہے، نیپال کی مثال لے لیں، وہاں پر جو ہے ماوسٹ انسرجنسی ہے، ہر دوسرے روز وہ دارالخلافہ پہ حملہ کرتے ہیں. اس حکومت کو یہ نہیں پتا ہم صبح ہیں کہ نہیں ہیں، ادھر سیاسی استحکام آ گیا. اس لیے وہ بھائی ادھر کوئی مسئلہ ہے 2% پہ ہیں آپ، باقی آپ آدھے پہ بھی نہیں. اگر فرض کریں آپ کے فگر ہم مان بھی لیں 2.68 پھر بھی آدھ نہیں ہے 6.4 کی، تیسرا چوتھا سال جا رہا ہے. سیاسی استحکام تو معاشی استحکام تو سارے لوریاں سنا رہے ہیں ہمیں. او بھائی تمہارا کدھر ہے پلان سارا؟ کہاں یہ چلنا ہے؟ کیسی گروتھ لانی ہے آپ نے؟ کہاں سے نوکریاں دینی ہے؟ صرف لیبر فورس سروے بند کرنے سے تو نہیں کام چلنا، یہ 10 سال پرانے اعداد و شمار رکھنے سے تو نہیں کام چلنا. یہ جو جھوٹ آپ نے لائف سٹاک کا بولا ہے، جو پاور سیکٹر کا بولا ہے، کہ جو پرائیویٹ سیکٹر نے سارے یہ ڈالے ہیں سولر پینل وغیرہ، یہ سب کچھ انہوں نے گروتھ میں لے کے ہمارا کمال ہے جی. کس چکر میں ابھی اور فگر فجنگ کرنے جا رہے ہیں، نئی سے نئی بناتے جا رہے ہیں فگر فجنگ. اچھا اب ذرا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور اس کی لیڈرشپ کے اندر کوئی سنجیدہ جذبہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ کوئی تحریک چلانے کے موڈ میں ہے، یا یہ کہ وہ انہوں نے تو ملک ٹھیک کرنا ہے، ریاست مدینہ بنانی ہے. بزدار نے ایک منٹ ہے، بزدار نے اور مراد سعید نے یہ جو صاحب تھے ان کی منسٹروں کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے جو ہے نا بیسٹ مٹیریل سٹار ہیں جی. ٹھیک ہے جی، بالکل ہم مان لیتے ہیں جناب، کیا بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. یار کیا آپ بتائیں نا کیسے ہونا ہے؟ یہ تیسری حکومت ہے خیبر پختونخوا میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ پنجاب میں جائیں یا سندھ میں جائیں خیبر، آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کیا سٹوریاں نکل رہی ہیں وہاں سے، آپ کو اندازہ ہے کیسا وہاں پر نئے انداز سے کرپشن ہو رہی ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے. ابھی یہ گیلپ کا سروے آیا ہے، پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ ورکر کہہ رہے ہیں کہ اتنی کرپشن ہمیں کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. تو آپ انصاف لانے کے لیے بات کر رہے ہیں؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نہ آپ کو سر کا پتہ ہے نہ پاؤں کا پتہ ہے. تو ان کے پاس کون سا فارمولہ ہے بھائی سوائے کھوکھلے نعروں کا، جھوٹ اور فریب کا؟ کون سے وہ کہاں جو جہازوں میں اترنے تھے ٹیمیں کہ میرے پاس ایسی ٹیم ہے جی، میں یہ تو وہ یہ کرکٹ کی پچ ہے بھائی، کدھر پھر رہے ہیں؟ میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ 2 سال کے لیے اس کو وزیر اعظم بنائے تاکہ یہ جو بھوت سوار ہے بتی آن کر کے یہ کرنے والا وہ تو کہیں ختم ہو، بات تو کر سکیں کہ بھائی جان یہ طریقہ نہیں ہے. یہ جو کہتا تھا اوپر والا آنسٹ ہوتا ہے تو یہ فش راٹ فرام دا ہیڈ، تو نیچے والے خود ہی ٹھیک ہو جائیں. ہو گئے ٹھیک ہے خود ہی ان کے 3 سال کے دوران. آپ کو پتہ ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 12% پہ تھی، 12% پہ. ان کے 3 سال کے بعد آپ کو پتہ ہے کدھر تھی؟ 8% پہ. اکانومی بھی سکویز ہو گئی نا؟ نہیں کوئی سکویز نہیں ہوئی. آپ مجھے بتائیں نہیں یہ کیوں انہوں نے حماد اظہر کو لگایا ہوا تھا، کیوں اٹھایا اس کو؟ پھر ان کو اور جگہ اپوائنٹ کر دیا. یعنی اگر ادھر ٹھیک نہیں تھے تو وہاں ٹھیک ہوں گے. جو فائنانس کے لیے ٹھیک نہیں تھا وہ پلاننگ کے لیے ٹھیک ہے. یہ میوزیکل چیئر کھیلتے رہے ہیں. کوئی وزیر ان کا 6-8 مہینے سے زیادہ ٹکا نہیں کہیں. کیبنٹ میں خود عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ اگر 6 مہینے میں ہماری کارکردگی بہتر نہ ہوئی ہمیں نکال دیا جائے گا. یہ میرا بیان ہے، ساری اخباروں کی فرنٹ لیڈ لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیں نکال کے. لیکن آپ میرے پاس آخری منٹ، آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی دکھائی دیتا ہے کہ وہ تحریک کوئی چلانا چاہتے ہیں، صرف ایک وہ مہنگائی لا سکتے ہیں اور بے روزگاری اور لا سکتے ہیں، لے آئیں ان کو. اسی بات پہ تو اب وائٹ پیپر آنے شروع ہونے ہیں ہمارے. ہم تو پاکستان کو بتائیں گے کہ آپ کی جڑوں میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تینوں، اس لیے نیا راستہ نکالنا پڑنا اگر بچنا ہے تو. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب. ناظرین یہ تھے دانیال عزیز، ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو شوگر کے مسئلے پر بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین چینی کی برآمد اور پھر درآمد کا کھیل جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر رچایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی یہ ایک منازعہ صورتحال جو ہے وہ بن گئی ہے. گنا جو ہے وہ ایک سیاسی فصل ہے اور شوگر ملیں جو ہیں وہ ایک سیاسی صنعت، اور اس کے نتیجے میں مفادات جو ہیں وہ بھی سیاسی اور ان کی تقسیم بھی سیاسی ہے. لہٰذا اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ معیشت کے مد نظر رکھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ سیاسی مفادات کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے. اب یہ صورتحال جو ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے، چینی جو ہے وہ 200 روپے کلو سے بڑھ گئی ہے.
اور اس کو لے کر کافی ایک شور شرابہ جو ہے وہ مچا ہوا ہے اور ہمیشہ اسی طرح یہ صورتحال ہوتی ہے. اس پر کریں گے بات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ممتاز ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ مسئلہ جو ہے ظاہر ہے سیاسی بڑوں کا مسئلہ ہے، لیکن اس کا کوئی حل بھی ہے؟ ندیم صاحب، میرا خیال ہے پچھلے 15 سالوں سے تو آپ اس کو کور کر رہے ہیں. ہر سال اسی قسم کا کھیل ہوتا ہے اور ہر سال ہم پاکستانی جو 24 کروڑ پاکستانی ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیے معاملہ بڑا سمپل سا ہے. 24 کروڑ پاکستانی ایک طرف ہیں اور کوئی 81 شوگر مل جو پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے ممبران ہیں وہ ایک طرف ہیں. وہ تقریباً سارے کے سارے یا حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، سارے کے سارے تقریباً سیاست میں ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا ساتھ دے یا ان 81 شوگر مل مالکان کا ساتھ دے. اچھا، اس میں فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ مطلب فیصلہ کہیں تو ہوتا ہوگا چینی برآمد کرنی ہے اور پھر یہ بھی فیصلہ ہوتا ہوگا کہ درآمد کرنی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں بعض لوگ امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اب تو فواد حسن فواد بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو $300 ملین کا ٹیکہ لگنا ہے حکومت کو. قطعاً حکومت کو ٹیکہ نہیں لگنا ندیم صاحب، ٹیکہ لگنا ہے 24 کروڑ پاکستانیوں کو. 7.5 لاکھ ٹن ہم نے امپورٹ کی تھی، اس میں 114 ارب روپیہ جو کمایا ہے وہ پہنچ گیا شوگر مل مالکان کے پاس. اب تقریباً اتنی ہی کوانٹٹی جو ہے اس کو امپورٹ کیا جائے گا اور وہ لگ بھگ کوئی 390 ارب روپے کی امپورٹ ہوگی. اور اس پہ ٹیکہ ہر پاکستانی فیملی جو 3.5 کروڑ پاکستانی خاندان رہتے ہیں، ہر پاکستانی خاندان کو 2,500 روپے کا ٹیکہ ہے اور مجموعی طور پہ ہر پاکستان کی ہر شوگر مل مالک کو تقریباً 1 ارب روپے کا منافع ہے. تو ٹیکہ لگنا ہے 24 کروڑ پاکستانیوں کو جو ہمیشہ سے لگتا ہے، اور جو جیب گرم ہونی ہے وہ شوگر مل مالکان کی ہونی ہے جو کہ 81 ممبران ہیں. اب آپ نے پہلے سوال میں شاید اس کے سلوشن کا پوچھا تھا. دیکھیے ایک کام جو عمران خان صاحب کی حکومت بہت ہی اچھا کر گئے تھے وہ یہ کر گئی تھی کہ انہوں نے ایک کمیشن بٹھا کے اور اس سارے مسئلے کی ایک رپورٹ نکالی جو بہت عمدہ رپورٹ تھی، جو حقائق پہ مبنی رپورٹ تھی، جو یہ بتا رہی تھی کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں 81 مل مالکان جو ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو اس رپورٹ نے بتایا تھا کہ تقریباً 75% چینی جو ہے وہ شوگر مل مالکان جو ہیں وہ بے نامی کے اکاؤنٹ میں بیچتے ہیں. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس رپورٹ آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کا کیا سلوشن نکالا جائے. میرے نزدیک اس کا سلوشن بڑا سمپل ہے. اس میں کوئی پارلیمنٹ کی اپروول نہیں چاہیے، اس میں کوئی 2/3 میجورٹی نہیں چاہیے. اس میں وزیر اعظم نے 2 احکامات جاری کرنے ہیں اور 2 جملات کے احکامات. اگر وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کر دیں کہ پاکستان میں جس کا دل چاہتا ہے وہ جتنی مرضی چینی دنیا کے کسی بھی ملک سے امپورٹ کر لے، اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی. نمبر 1. نمبر دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستان کے شوگر مل مالکان جتنی بھی چاہتے ہیں چینی ایکسپورٹ کر دیں، دنیا کے کسی ملک کو ایکسپورٹ کر دیں، اس کے اوپر کسی قسم کی سبسڈی نہیں دی جائے گی. یہ سلوشن ہے. کوئی ڈنڈا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئی پالیسی لانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے شوگر مل مالکان جو ہیں، لیکن اب تو ڈاکٹر صاحب وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو چینی آپ درآمد کریں گے اس پہ تمام ڈیوٹیز نہیں ہوں گی. اس سے پہلے یہ کر چکے ہیں کہ جو چینی آپ نے ایکسپورٹ کر دی ہے، دیکھیے یہ فری مارکیٹ کر دیجیے. جو کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ نکلی تھی چینی ملوں کے بارے میں وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ڈبل کارٹیل ہے. میں خود پریشان ہو گیا رپورٹ پڑھنے کے بعد. میں نے کہا یہ ڈبل کارٹیل کیا چیز ہوتی؟ سنگل کارٹیل، یہ کارٹیل تو ضرور سنا تھا. اس کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ میں یہ لکھا ہے
کہ یہ چینی مل مالکان جو ہیں یہ ایک طرف گنے کی قیمت بھی مل کے فکس کرتے ہیں اور دوسری طرف چینی کی قیمت بھی مل کے فکس کرتے ہیں، اور اس کو ڈبل کارٹیل کا نام دیا تھا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان۔ انہوں نے جب سے بہت بڑی پینلٹی لگائی تھی، لیکن اگر ساری مل مالکان جو ہیں وہ خود ہی سیاست میں ہوں، وہ خود ہی قانون ساز بھی ہوں، تو پھر ایسی قانون سازی ہو جاتی ہے کہ جس کے خلاف کمپٹیشن کمیشن بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر فاروق سلیم، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔